السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہمارا کلاس 9 کی انگلش کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے یونٹ نمبر 4 جس کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے فرسٹ 2 پیراگرافس کی ریڈنگ کی تھی، ٹرانسلیشن پڑھی تھی، ورڈ میننگ پڑھے تھے۔ آج ہم اسی چیپٹر کے پیراگراف نمبر 3 اینڈ 4 ان دونوں پیراگرافس کی ریڈنگ کریں گے، ورڈز میننگ پڑھیں گے اور ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، پہلے 2 پیراگرافس اور یہ جو ہم پیراگرافس پڑھ رہے ہیں ان کو اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اپنی کاپیز پہ لکھ کر لے کر آنا ہے اسکول میں، جس طرح کے ہم ان چھٹیوں سے پہلے کلاس میں لکھتے تھے۔ جیسے کہ پہلے ہم اس کے ورڈ میننگ لکھتے تھے، پھر اس کی ٹرانسلیشن، پھر ورڈ میننگ، یعنی کہ ہر پیراگراف علیحدہ علیحدہ لکھتے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پیراگراف نمبر 3 سے۔ ورڈ میننگ ہے اس کے: پیرلیس جرنی، پرخطر سفر، ڈیلیکیٹ نازک، ارسپانسبلٹی غیر ذمہ داری، انڈر ٹیکن اختیار کیا گیا، وینچر مہم ہمت کرنا، ماؤنٹینز پہاڑ، ٹریورس آر پار جانا، گزر کر جانا، کانسٹنٹ لگاتار، متواتر مستقل، فیئر خوف ڈر، سپلائی فوڈ کھانا فراہم کرنا، سلائٹسٹ ذرا سی، ہلکی سی، معمولی سی، ان ڈینجر خطرے میں ڈالنا، کوائٹلی خاموشی کے ساتھ، چپکے سے، شیڈوئی سایہ دار، مائنٹ ڈیٹیل باریک بینی، چھوٹی سے چھوٹی تفصیل، کورجیس جرأت مند، چیز تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، گرینڈ ٹاسک عظیم کام۔ اب ہم اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ ٹرانسلیشن آپ نے سننی ہے، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر نہیں ہے۔ ڈیورنگ دس پیرلیس جرنی، اس پرخطر سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون ٹو سپلائی فوڈ ٹو دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پرخطر کے سفر کے دوران کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا فراہم کرے۔ It was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی نازک صورتحال تھی کہ جس میں نہایت چھوٹی سی غلطی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ This grand task was nicely undertaken by حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عظیم کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں عمدگی سے انجام پایا۔ Every night، ہر رات، with the pack of food، خوراک کی گٹھری کے ساتھ، she would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Saur۔ ہر رات حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لپیٹ کر یا کھانے کی گٹھری کے ساتھ خاموشی سے ان سنگلاخ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتی تھیں جن میں غار ثور واقع تھی۔ رگڈ
جو لکھا ہوا ہے اس کا معنی ہے سنگلاخ، پتھریلے۔ She took care of the minute detail in accomplishing the task. accomplishing ہوتا ہے سر انجام دینا، اوپر ورڈس میننگ میں وہ نہیں لکھا ہوا، علیحدہ بتا رہا ہوں۔ accomplishing انجام دینا، سر انجام دینا۔ She took care of the minute detail in accomplishing the task. اس کٹھن کام کو سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے معمولی سے معمولی بات کا بھی خیال رکھا۔ How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. Detected ہوتا ہے تعقب کیے جانا، پیچھا کیے جانا۔ تعقب کیے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ یا مستقل خوف کی فضا میں ان کے لیے رات کے وقت سنگلاخ یعنی پتھریلے راستوں پر چلنا کس قدر مشکل ہوگا۔ پیرا نمبر 4 کے ورڈ میننگ ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ ڈس بلیورز منکر کافر، ہیڈڈ فار بڑھے آگے بڑھے چلے، ڈیمانڈڈ پوچھا مطالبہ کیا، کلو اشارہ سراغ، کاؤنٹر کوشچن جوابی سوال، سلیپڈ تھپڑ مارا، ایئر رنگ کان کی بالی، ویت غصہ، سیکرٹ راز، ان اے فٹ آف فیوری غصے کے عالم میں، غصے کی حالت میں، وائلنٹلی شدت سے زور سے، پولائٹلی شائستگی سے، رسپانس جواب، وزڈم عقل مندی، اسٹیٹمنٹ بیان، پوسٹ ظاہر کیا، انفیورٹیڈ غصے میں آیا، ریویلڈ ظاہر کیا، فل آف گر گئے۔ آن دا نائٹ آف دا مائگریشن ہجرت کی رات، آ ٹرائبل چیف آف ڈس بلیورز کفار کا قبائلی سردار ابو جہل ان اے فٹ آف فیوری ہیڈڈ ٹوورڈز دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ ہجرت کی رات کفار کا قبائلی سردار ابو جہل شدید غصے کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ He began knocking at the door violently. اس نے دروازہ زور زور سے کھٹکانا شروع کر دیا۔ Addressing حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he demanded, Where is your father? حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تمہارا والد کہاں ہے؟ She politely replied. انہوں نے شائستگی سے جواب دیا How would I know? مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ This response shows the wisdom and courage of حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور جرأت مندی کو ظاہر کرتا ہے۔ She didn't make a statement that would give them a clue. انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی جس سے انہیں سراغ مل جاتا۔ She simply posed a counter question that infuriated ابو جہل. انہوں نے اس کے جواب میں سادگی سے الٹا ایک سوال کر دیا جس سے ابو جہل غصے میں آ گئے۔ He slapped حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ face so hard that her rear ring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی نیچے گر گئی، مگر وہ ڈٹی رہیں اور راز بالکل فاش نہیں کیا۔ اسٹیڈ فاسٹ کا میں نے نیچے ورڈ میننگ نہیں لکھا۔ اسٹیڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم۔ یہ تھا ہمارا ورڈ میننگ ریڈنگ اور ٹرانسلیشن۔ آگے اسی پیرے سے کوشچن ہے وہ پڑھیں گے اور اس کا آنسر۔
क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन फिट ऑफ फ्यूरी। आप जज़ब जुमला यानी मरकब नाकस तैश के आलम में से क्या समझे हैं। जो फ्रेज़ है इधर लिखी हुई इन फिट ऑफ फ्यूरी, इससे क्या मुराद है। द फ्रेज इन फिट ऑफ फ्यूरी मीन्स टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। तैश के आलम में से मुराद शदीद गुस्से में होना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई वाज अबू जेल फ्यूरियस। अबू जेल गुस्से में क्यों आया। वैन अबू जेल आस्क्ड अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब अबू जेल हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। शी रिप्लाइड हाउ वुड आई नो, तो उन्होंने जवाब दिया मैं क्यों कर जानूँगी या मुझे कैसे पता होगा। तो ये जो जवाब था इसकी वजह से दिस काउंटर क्वेश्चन इंडरेज्ड अबू जेल, इस जवाबी सवाल ने अबू जेल को गुस्सा दिलाया। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके हमने वर्ड्स मीनिंग, रीडिंग, ट्रांसलेशन पढ़ी और आगे पैरा नंबर 4 की हमने 2 क्वेश्चन थे उनके आंसर्स लिखे। इसी तरह हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसे अच्छी तरह याद करने की कोशिश करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।